کہ یزید کے سامنے ان کے چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں، امام زین العابدین، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا مجبور غلام ہوں. میں نے یہ قصہ اللہ یاری کے سامنے رکھا، میں تمہارا مجبور غلام ہوں، تو مجھے رکھ یا تو مجھے بیچ دے، یعنی سامان کی طرح تو مجھے رکھ یا تو مجھے بیچ دے. میں نے اللہ یاری سے کہا کہ اگر تو یزید کے سامنے ہوتا کیا تو اس طرح کا جملہ کہنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں کوئی دوسرا آدمی اس کی کسی لائیو پہ اس کو پوچھنے لگا کہ تو اگر یزید کے زمانے میں ہوتا کیا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوتا. استغفر اللہ. Question to you. If you will be instead of Imam Zain al-Abidin or today, if someone is going to ask you that I'm going to kill you, do the bayat to Yazid, are you going to do that? Absolutely. Without hesitate. اب اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یعنی یزید کے سامنے، یا ہم اس کو کلی طور پہ کہ وہ کہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا تو آپ میری بیعت کر لیں، تو آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ یعنی نے کہا ہم کریں گے. ہم یہی سوال ان کی طرف پلٹا دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اپنی بیوی کو بہن کہو، یا اپنی بیوی سے ہاتھ اٹھا لو اور اس کو بہن کہہ کر متعارف کروا دو، آپ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر اس شخص کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، اس شخص کو بتایا یا اس ظالم شخص کو یہ بتایا یہ میری بیوی ہے، قتل کر دے گا مجھے، تو آپ کیا ہے اس کو بہن کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اس کے پاس، اس ظالم کے پاس اپنی بیوی کو بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے. مولوی عبدالحلیم سے بھی سوال ہے، اس بابا جی سے بھی سوال ہے جو یہ آ کر اللہ یاری سے پوچھ رہے ہیں. تو جو آپ ہمیں جواب دیں گے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بزدل کون تھا، غیرت مند کون تھا، بے غیرت کون تھا، ہم پھر آپ کو بتا دیں گے، آپ کی کتابوں سے لگ آپ کو پتہ جائے گا. اور پھر ایک اور ہم سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہو، یزید کی بیعت تو ایک چھوٹی چیز ہے، یعنی وہ نہیں کہتا کہ میری بیعت کرو، بیعت چھوٹی چیز ہے، کہا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جواب دیں. لیکن ہم اس کا جواب ذرا حضرت عمار یاسر سے بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. دیکھیں بیعت کرنا ایک چھوٹا کام ہے نا، ہم تھوڑا سا بڑا کام دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو برا بلا کہنا، بتوں کی تعریف کرنا. ہم اس ذرا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو. حضرت عمار یاسر سے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، یہ ملاحظہ کریں. مستدرک علیہ صحیحین کتاب تفسیر القرآن، حضرت عمار بن یاسر کا بیان ہے کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر کو گرفتار کر لیا، پھر انہوں نے آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک حضرت عمار نے رسول اکرم کی شان میں نازیبہ کلمات، کس کی شان میں؟ نازیبہ کلمات، یعنی رسول کو برا بلا کہنا. من سب نبی فاقتلوہ، جس نے نبی کو برا بلا کہ اس کو قتل کر دو. اب مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمار یاسر واجب القتل تھے یا نہیں تھے؟ ہمارا آپ تمام اہل سنت سے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کو مجبور کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو برا بلا کہنا ہے تو آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہمارا نہایت آسان سوال ہے. بسم اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، دوستو، کچھ دن پہلے ایک سنی عالم عبدالعلیم صاحب اور اللہ یاری صاحب کے درمیان میں مناظرہ ہوا، تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے کچھ سوالات رکھے تھے اللہ یاری کے سامنے، اور اللہ یاری نے کچھ جوابات دیے. تو اس پر پھر پوڈ کاسٹ بنائی ہے اسفانی صاحب نے. تو ایک وہ ویڈیو جو ہے میری نظر سے گزری، تو اس نے کچھ جو ہے نا جوابات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ وہ جوابات اس کے غلط ہیں تو میں نے سمجھا کہ میں بھی جو ہے نا وہ اس کا کریکشن کر دوں، اصلاح کر دوں. دوستو، یہ جو ہے اسفانی صاحب، یہ ویڈیو جو ہے وہ ہے کہ کیا امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی، یہ اس پر ہے. تو یہ کہتا ہے سوال کہ اس میں سوال تھا اصول کافی میں، یہ جلد نمبر 8 میں ہے کہ امام زین العابدین نے بیعت کی تھی یزید کی، اور یہ کہا تھا کہ میں تو ایک مجبور بندہ ہوں آپ کا، اور آپ کی مرضی ہے مجھے رکھو اپنے پاس یا بیچ دو. یہ الفاظ ہیں جو ہے نا، یہ اصول کافی جلد نمبر 8 میں ہے یہ. فقال لہ یزید اولا لک، تو انہوں نے کہا کہ قد اقررت لک بما سألت، میں اقرار کرتا ہوں جو کچھ آپ
مجھ سے سوال کر رہے ہیں، انا عبد مکرہن، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، فإن شئت فأمسک، اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنے پاس رکھیں، وإن شئت فبیع، اور اگر آپ چاہیں تو مجھے بیچ ڈالیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ پر یہ ویڈیو ہے کہ کیا امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ بیعت کی تھی اور انہوں نے ان کو کہا تھا میں آپ کا غلام ہوں۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا اسپانی صاحب اسی پر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے اسپانی صاحب کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے اور کہے کہ تو اپنی بیوی کو بہن کہہ دے، یا اس کو اپنی بیوی جو ہے نا اس سے ہاتھ اٹھا لو، تو بتاؤ کہ تم اس کو بہن کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ کہنے لگا ایک تو یہ اس کا سوال ہے۔ دوسرا اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کو برا کہے کہ ایک بندہ ہے تلوار آپ کے گردن پر رکھی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اور اس کو رسول کو برا کہو، ٹھیک ہے، تو بتاؤ اللہ اور رسول کو برا کہے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تلوار اس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے پھر اس سلسلے میں مثال دی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے نازیبا الفاظ کہے، مشرکین نے پکڑا تھا مکے کے اندر، اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، تو اللہ اس کے رسول کے بارے میں انہوں نے نازیبا الفاظ کہے تھے، تو انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، تو اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عزم دکھانا اور افضیلیت کی بات ہے، عظیمت دکھانا اور افضیلیت دکھانا کہ بھائی میں اللہ رسول کے خلاف بات نہیں کروں گا چاہے میری گردن اڑ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ رخصت ہے اور اس کی اجازت ہے۔ رخصت اور اجازت یہ عظیمت نہیں ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ کم درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ زیادہ ایمان یہ ہے کہ آپ کی جان چلی جائے لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں کہیں۔ اگر عمار بن یاسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نازیبا الفاظ کہہ کر جان بچائی تو انہوں نے رخصتی پر عمل کیا، یا وہ جو اجازت ہے قرآن مجید میں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبوری کی حالت میں کہہ دیے الفاظ، لیکن یہ رخصت ہے، اس کی یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، قطعاً واجب ہے کہ جب بھی آپ کا اوپر کوئی سختی کی جائے یا قتل کی دھمکی دی جائے تو آپ اللہ اس کے رسول کو جو ہے نا وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی جان کی بازی جان جو ہے نا وہ بچا لیں۔ لیکن اس سے افضل ایمان یہ ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن آپ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی بھی برا الفاظ زبان سے نہ کہیں۔ یہ ہے ایک طرف رخصت اور ایک طرف جو ہے نا فضیلت والی بات، عظیمت والی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ اس یہاں پر جو ہے نا یہ جو امام زین العابدین انہوں نے کوئی عظیمت نہیں دکھائی، فضیلت نہیں دکھائی، بلکہ ایک دم جھک گئے، اور اس طرح کا یہ ثابت ہوا ان کے کتاب کے اندر کہ جس طرح سے کوئی عام آدمی ہوتا ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا، جس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا وہ رخصتی والا جو ہے نا اور اجازت کی طرف چلا جائے گا، رخصتی کی طرف جائے گا، لیکن جس کا ایمان بہت مضبوط ہوگا وہ کہے گا کہ جان چلی جائے لیکن اللہ اور رسول کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی، تو وہ عظیمت کا اظہار کرے گا، اور یہ بندہ ایمان میں فضیلت والا ہوتا ہے، رخصتی اور اجازت والے کے مقابلے میں مقابلہ کمپیئر کریں۔ تو ان کے کتاب کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوا کہ امام زین العابدین کا ایمان جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کے برابر تھا، اس نے کوئی عظیمت اور فضیلت والی بات نہ دکھائی۔ اس کے مقابلے میں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ امام بھی ہیں۔ اب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا اس کی شان اماموں کی نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم آتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نبیوں کی طرف۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، قرآن مجید کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا دیں. یہ سورۃ یونس اور آیت نمبر 71 ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اپنے قوم کو کہا یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، اگر میرا مقام اور مرتبہ اور میں آیتیں پڑھ کر تم لوگوں کی جو تزکیہ نفس کرتا ہوں وہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو فعلی اللہ توکلت، تو میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل ہے. فاجمعوا امرکم، یہ ان الفاظ پر غور کریں. فاجمعوا امرکم، تم اپنے امیروں کو جمع کرو، وشرکاءکم، اور اپنے شرکاء کو جمع کرو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم قضوا الی ولا تنظرون، اور جو کچھ بھی میرے خلاف کرنا ہے کر گزرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. دیکھا نوح علیہ السلام نے کھلی چھٹی دے دی کہ جو کچھ کرنا ہے اگر میری بات کو نہیں مانتے تو میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، میں نہیں ڈرنے والا، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہے. فعلی اللہ توکلت، تو میری توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے، مجھے ضرور وہ بچائے گا. تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ سورۃ یونس آیت نمبر 71. لیکن وہ ان کے سامنے جھکے نہیں. پھر یہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے کہ فرعون کے دور میں اور فرعون کے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک مناظرہ ہوا. ٹھیک ہے، تو جادوگروں نے اپنے جادو ڈالے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے جادوؤں کو کھا گئی. تو اس وقت جادوگروں نے کہا کہ ہمیں ہاں یہ واقع اللہ کا رسول ہے اور یہ ہمارے تو جادو ہیں، لیکن یہ ان کا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور یہ حق پر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لے آئے. قرآن مجید کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پھر وہ جادوگر جو ہے نا وہ سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، پھر وہ کہنے لگے ہم تو ایمان رکھتے ہیں جو ہے نا ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے اجازت نہیں مانگی. فرعون نے کہا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. ٹھیک ہے، پھر وہ دھمکی دیتا ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو جو ہے نا کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے ٹانگوں کو بھی پاؤں کو بھی، من خلاف مختلف رخوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو میں تمہیں ضرور کھجور جو کے اندر لٹکاؤں گا، کھجوروں کے درختوں میں لٹکاؤں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میری سزا کتنی سخت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جادوگر ہے، نئے ایمان لائے ہیں، نئے مسلم بنے ہیں، نئے مومن بنے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دھمکی دے رہا ہے فرعون جو سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر کائنات میں ظالم بندہ تھا. تو انہوں نے جادوگروں نے جو نئے مسلم تھے قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہتے ہیں کہ فقض ما انت قاضٍ، اے فرعون تجھے جو کچھ کرنا ہے تو کر گزر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا کے زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے بس. دیکھا فرعون کو انہوں نے جادوگروں نے جو ابھی نئے کلمہ پڑھ کر مسلم ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ ہے عظیمت کی بات، یہ ہے افضلت کی بات کہ ایمان لائے ہیں تو جھکیں گے نہیں ظالم بادشاہوں کے سامنے. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ امام زین العابدین اور دوسرے امام تھے وہ سارے کے سارے جھک گئے. اور اب مجھے بتاؤ کہ یہ جادوگروں کا ایمان زیادہ مضبوط تھا یا جو ہے یہ جو ہے نا اماموں کا علم زیادہ فضیلت والا ہے یا ایمان زیادہ فضیلت والا ہے؟ یہ بتاؤ. ایمان زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگر کسی بندے کے اندر ایمان زیادہ ہو وہ زیادہ فضیلت والا ہے. ایک بندے کے اندر علم کم ہے لیکن ایمان زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے بندے میں علم بہت زیادہ ہو لیکن وہ مجبور ہو اور وہ جو ہے نا عظیمت نہ دکھائے تو اس علم سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہے نا. اب آتے ہیں ہم، یہ جواب دیتا ہے اصفہانی صاحب کہ اے لوگو تم اگر ہو اس کی جگہ پر، وہ کہتا ہے کہ تم ہو اگر اس جگہ پر کوئی بندہ تمہیں گردن پر تلوار رکھ کر کہے کہ بتاؤ اپنی بیوی کو بہن کہو، وہ اشارہ دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے.
اور دوسرا اس نے دلیل دیا ہے عمار بن یاسر کی طرف. تو عمار بن یاسر نے رخصتی پر عمل کیا، ٹھیک ہے، عظیمت پر عمل نہیں کیا. لیکن ایمان زیادہ اس کا ہوتا ہے جو عزم کا اظہار کرے، اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان زیادہ ہے. جیسے اس کے ماں باپ نہ جھکے، انہوں نے کوئی جو ہے نا عظیمت کا اظہار کیا، جان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن جان بچانے کی خاطر تکیہ وغیرہ نہیں کیا، تو وہ ان سے زیادہ افضل ٹھہرے ایز کمپیئر جو ہے نا عمار بن یاسر. اب وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی، دیکھو عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا. عام آدمی کو جب دھمکی کوئی بندہ دے دے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ مجھے مار ڈالے گا، لہذا وہ رخصتی پہ عمل کرے گا، عام بندہ ہے. لیکن ضرور نہیں کہ سارے عام بندے بھی اس طرح کے ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو عام ہوتے ہیں لیکن وہ جان دے دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کہتے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جان دے دیں گے ہم. تو یہ بات آج عثمانی صاحب ذہن میں رکھیں کہ عام آدمیوں میں بھی دو طرح کے بندے آپ کو ملیں گے. ایک وہ ہوں گے جو عزم کا اظہار کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو رخصتی پر. لیکن یہ تو آپ کہیں نا کہ جن کے اندر رخصتی کرنے والوں کے مقابلے میں جو عزم کا اظہار کرتے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، اتنا تو مانو نا آپ. پھر یہ ہے کہ اماموں کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا یہ اس طرح کے الفاظ مجبوری والے کہیں. وہ اس لیے کہ اماموں کو تو پتہ ہوتا ہے غیب کا. امام زین العابدین آپ کا امام ہے اور اس کو پتہ تھا کہ یہ دھمکی دے رہا ہے یزید. میرا قسمت کے اندر جو لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ تھا کہ مجھے میرا قتل جو ہے نا یزید کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ الفاظ کہے کہ انا عبد مکرہن، میں تیرا مجبور بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، روکے رکھو یا مجھے جو ہے نا بیچ دو. تو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ اس لیے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، کتاب الحجت، یہ اصول کافی ہے اور جلد نمبر 1 ہے. اس کے اندر باب ہے ان الائمۃ علیہم السلام یعلمون متی یموتون. اماموں کو علم ہوتا ہے کہ کب مریں گے. وَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، اور وہ نہیں مرتے الا بِاخْتِيَارٍ مِنْهُمْ، مگر ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کب مرنا ہے. جب ان کو اختیار ہے کب مرنا ہے اماموں کو، تو عام بندے تو نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا موت کس کے ہاتھ میں ہے اور میں کب مروں گا. اور اجازت سے تو وہ تو ان کے اجازت لی جاتی ہے، ان کا اختیار ہوتا ہے کہ ہم فلاں دن کو مریں یا نہ مریں. تو پھر ایسے آدمی کو لیے تو تکیہ کرنا بیکار ہے. اسی طرح سے حضرت علی کو بھی پتہ تھا، تو انہوں نے مجبوری کے ساتھ جو ہے نا ابو بکر کی بیعت کیوں کی. اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں میرا موت نہیں ہے. اور امام آپ کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس کہ آپ لوگ مریں گے، مرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، تو وہ اگر ان کی مرضی میں ہوتا ہے کہ وہ اس دن وفات کریں یا نہ کریں. یہ ان کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. فرشتے ان کی مرضی کو جو ہے نا وہ رکھتے ہیں ذہن کے اندر کہ ان کی مرضی کے اوپر ان کو جتنا یہ عرصہ رہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم بھی ہوتا ہے. ان الائمۃ علیہم السلام، کیونکہ اماموں کو پتہ ہوتا ہے یعلمون ما کان وما یکون. اماموں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوا ہے اور ہونے والا ہے. جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے اماموں کو اس کی چیز کے بارے میں بھی ہے. تو جب وہ اماموں کو پتہ تھا، علی کو پتہ تھا ابو بکر مجھے کچھ نہیں کرے گا، موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں اپنی مرضی سے مروں گا، تو پھر ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی نا. یعنی کہ موت نہیں تھا، قتل. اگر کوئی تلوار بھی ان کے رکھ دے گردن پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا بندہ مارے گا، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. اور دھمکی تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنا، اسی کا نام قربانی ہوتا ہے. ایک ہے قتل ہونا،
اور ایک ہے دھمکیوں کو برداشت کرنا، ہلکی پھلکی پنشمنٹ برداشت کرنا، جسمانی تکالیف برداشت کرنا۔ اگر امام جسمانی تکالیف بھی برداشت نہیں کرتا اور اس کو تو پتہ تو ہے کہ یہ مجھے قتل ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے نہیں کرنا، اس طرح سے امام زین العابدین کو پتہ تھا کہ میرا قتل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یزید کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیوں جھک گئے؟ وہ اس نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہے نا، تو وہ تو رخصتی پہ عمل کرے گا، لیکن ان کو تو عزم کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر انہوں نے عزم کا اظہار علی علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، کسی امام نے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ تو پھر یہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا، جب پھر یہ ایک طرف یہ آپ کہہ دیتے ہیں، دوسری طرف امام حسین کی عظمت کا جو ہے نا وہ لاتے ہیں بات۔ علی علیہ السلام نے عزم کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے، امام حسن نے بھی نہیں کیا اور امام نے بھی نہیں کیا، پھر آپ کہتے ہیں امام حسین نے عزم کا اظہار کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جان دے دی لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک تو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کس امام کی بات صحیح ہے، امام حسین صحیح ہے یا حضرت علی صحیح ہے اور امام حسن صحیح ہے؟ تو یہ باتیں ہیں کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے، اماموں کو تو پتہ تھا نا، علم بھی تھا نا کہ فلانا بندہ مجھے مارے گا یا نہیں مارے گا، اس کا مطلب کہ اس کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو پھر ان کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو آپ وہ دیکھیں جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور نوح علیہ السلام نے کھلی چیلنج دے دی، پھر آپ کہتے ہیں کہ امام ان سے افضل ہیں، تو کیسے افضل ہوئے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو بتانے کی تھی، آپ ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے نا باتیں کتنی غلط کرتے ہیں اور اپنی کتابوں کے خلاف یہ باتیں ان کی ہیں۔ یقول قولی ھذا استغفر اللہ۔